شاعرہ پروین شاکر، 11ویں جماعت، زندگی کا پس منظر، ادبی سفر، انداز کلام، مجموعہ کلام، شاعرانہ خصوصیات، مشہور اشعار، اعزازات۔ پروین شاکر اردو کی معروف شاعرہ تھیں جنہیں ان کی منفرد اور دلکش شاعری کی بدولت اردو ادب میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ان کی شاعری جذبات، محبت، نسوانی احساسات اور سماجی مسائل کی عکاسی کرتی ہے۔ زندگی کا پس منظر۔ پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی، پاکستان میں پیدا ہوئیں۔ ان کا تعلق ایک علمی گھرانے سے تھا جہاں ادب سے دلچسپی وراثت میں ملی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی، بعد میں انگریزی ادب میں ایم اے کیا۔ انہوں نے امریکہ سے بھی تعلیم حاصل کی اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے علاوہ سول سروسز میں شاندار کیریئر بنایا۔ ادبی سفر۔ پروین شاکر کا ادبی سفر کم عمری میں ہی شروع ہوا۔ وہ ابتدائی سے پروین احمد کے نام سے شاعری کرتی رہی۔ ان کی شاعری میں نسوانی جذبات کی بھرپور ترجمانی کی گئی جو ان کی پہچان بن گئی۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام خوشبو کے نام سے شائع ہوا جو بے حد مقبول ہوا۔ ان کے مشہور مجموعے نمبر 1 خوشبو، صد بر، خود کلامی، انکار، ماہ تمام۔ شاعری کا انداز۔ ان کی شاعری کا خاصہ ان کی سادگی، جذباتیت، الفاظ کی چاشنی، محبت، رومانیت، عورت کے داخلی جذبات کو اس انداز سے پیش کرتی ہیں قاری ان کی شاعری سے جڑ جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں نسوانی جذبات کی عکاسی ایک نہایت جہت کے طور پر سامنے آئی ہے جو پہلی شاعری میں کم دکھائی دیتی ہے۔ انعامات و اعزازات۔ پروین شاکر کو ان کی خدمات کے اعتراف میں کئی اعزازات سے نوازا گیا جن میں پرائڈ آف پرفارمنس شامل ہے۔ عالمی سطح پہ بھی سراہا گیا۔ وفات۔ ان کے انتقال 26 دسمبر 1994 کو اسلام آباد میں ایک کار حادثے میں ہوا۔ ان کا کام آج بھی زندہ اردو ادب کے شائقین کے دلوں میں جگہ بنائے ہوئے ہے۔ ان کے اردو ادب کا قیمتی خزانہ ہے۔ شاعرانہ خصوصیات۔ پروین شاکر کی شاعری منفرد انداز، دلکشی، جذباتی گہرائی کی حامل ہے۔ ان کی شاعرانہ خصوصیات نے اردو ادب میں ایک نئی جہت کا اضافہ کیا۔ ان کی شاعری کا تفصیلی تجزیہ کی جائے تو درج ذیل خصوصیات آتی ہیں۔ نسوانی جذبات کی عکاسی۔ کی شاعری میں عورت کے داخلی جذبات، خواہشات اور احساسات کو انتہائی خوبصورتی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ قاری ان کے الفاظ سے جڑ جاتا ہے۔ عورت مثال وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا، سادگی و پرکاری۔ پروین شاکر کی شاعری میں زبان کی سادگی دلکشی انداز میں نمایاں ہے، گہرے جذبات کو بیان کیا جو قاری کے دل میں اتر جاتی ہے۔ نمبر 3 محبت اور رومانویت کا عنصر۔ ان کی شاعری میں محبت اور رومانویت کا عنصر شامل ہے، فکری انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مثال کہتی ہے زندگی سے کہ روٹھوں تو شاعری، مسکان کے بہانے ملے ہیں تو شاعری۔ استعارات اور تشبیہات کا استعمال۔ پروین شاکر کی شاعری میں استعارات، تشبیہات اور علامتوں کا خوبصورت استعمال ملتا ہے۔ خوشبو، بارش، ہوا، پھول، چاند کو استعاراتی انداز میں استعمال کیا۔ مثال بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے، موسم کے ہاتھ بھیگ گئے، سب فاک ہو گئے۔ روایت اور جدیدیت کا امتزاج۔ شاعری میں جدید دور کے احساسات، خیالات کو بھی شامل کیا۔ شاعری ایک پرانے اور نئے زمانے کو جوڑتی ہے۔ نسائی شناخت اور خود مختاری۔ ان کی شاعری میں عورت کی خود مختاری، اس کی شناخت کی خاص اہمیت دی گئی ہے۔ جذبات، خواب، خود اعتمادی کو پیش کیا گیا ہے۔ فطرت کی عکاسی۔ فطرت کی عناصر جیسے بارش، ہوا، چاند، پھول شاعری کے دلکش بناتے ہیں۔ موسیقیت اور روانی۔ پروین شاکر کے اشعار میں موسیقیت اور روانی ہے کہ غزل میں نظمیں اور سننے والے کو ایک قسم کا سکون بخشتی ہیں۔ پروین شاکر کی شاعری انفرادی اور جذباتی کی گہرائی پیش کرتی ہے۔ پروین شاکر کی شاعری کے اردو ادب کے قارئین کے دلوں میں محفوظ ہے۔ محبت اور رومانویت۔ وہ تو خوشبو ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا، جدائی اور تنہائی، عورت کا خواب اور حقیقت، خوشبوؤں کا سفر تھا اور ہم اپنی ہی دھجیوں میں لوٹ آئے۔ محبت کی کیفیت، کبھی خوشبو، کبھی جگنو، کبھی شعلہ، کبھی گلاب، کیا کیا روپ ہیں عشق کے موسم کے، زندگی کی تلخ حقیقت، رات دن کے میلے میں زندگی کا ایسا کھیلے سب جیت گئے، خود اعتمادی و وقار۔ میں سچ کہوں گی اور ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بھی بولے گا تو جیت جائے گا، محبت کا ظرف، وقت کی بے حسی۔ پروین شاکر کے اشعار ان کی شاعری کی دلکشی، گہرائی کو نمایاں کرتے ہیں۔ ان کے کلام زندگی، محبت، جذبات اور حقیقت کا آئینہ دار